السلام علیکم، میرا نام سیدہ تبسم ہے اور میں آج ایک بہت انٹرسٹنگ لیکن توجہ طلب ٹاپک پر بریف کرنا چاہوں گی۔ کوئین بی سنڈروم، یہ بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے ایسی خواتین کے رویوں کے بارے میں جو ایک خاص مقام اچیو کر لیتی ہیں لائف میں۔ وہ معاشی بھی ہو سکتا ہے، وہ خاندانی اسپیکٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ کچھ اچیو کر لیتی ہیں تو ان کے اندر کی انسیکیورٹیز، ان کے اندر حسد، ان کے اندر پاور کی خواہش ایسی بن جاتی ہے کہ وہ دوسری خواتین کو پھر اس طرح ترقی نہیں کرنے دیتی، ان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب یہ رویہ ان میں بنتا کیوں ہے؟ یہ رویہ بنتا ہے انسیکیورٹیز کی وجہ سے۔ پاسٹ میں انہوں نے لائف کو ایسے ایکسپیرینس کیا ہو جہاں ان کے اندر انسیکیورٹیز ہو کہ کوئی اور آگے بڑھ جائے گا تو میری وہ عزت، میری وہ ویلیو نہیں رہے گی، یا معاشرتی دباؤ اور خاندانی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کیے ہوں، یا شروع سے ہی ان کو سکھایا گیا ہو کہ کامیابی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ چیز ہے اور اسے بانٹنے کے بجائے وہ اپنے پاس اس کو رکھنا چاہتی ہیں، یا ان کے ایسے کنسیکوینسز گزرے ہوں ماضی میں، کوئی نیگیٹو چیزیں ہوئی ہوں جس وجہ سے وہ ایسے ماحول میں پنپتی ہیں جہاں وہ دوسروں کے لیے آسانی نہیں پیدا کرنا چاہتی ہیں، وہ سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہتی ہیں۔ پھر اسی طرح انہی سب چیزوں سے گزرتے ہوئے ایک وقت میں ان میں طاقت اور کنٹرول کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ایسی ایک عادت میں چلی جاتی ہیں جہاں وہ دوسروں کو ہمیشہ ہر صورت کمزور رکھنا چاہتی ہیں۔ اب اس کی جیسے کچھ میں آپ کو اگزامپلس اگر میں کوٹ کروں تو اگر ہم ورک پلیسز پر دیکھیں تو ایسی خواتین سینئرز یا باس جو میل ملازمین کو تو ترقی دے دیتی ہیں، لیکن خواتین کو اس طرح سے وہ پروموشنز کے مواقع نہیں دیتی ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو وہ سہولتیں یا ان کو ہیلپ اور سپورٹ وہ پرووائڈ کریں۔ پلس ہمارے سب کنٹیننٹ میں ایسا ایک رویہ موجود ہوتا ہے جہاں پہ خواتین کو یہ سکھایا جاتا ہے یا ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی پرسنل کامیابیوں کے بجائے ان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ رشتوں پر توجہ دیں، وہ خاندان کو برقرار رکھیں، جس سے ان کے جو انہوں نے سیکریفائزز کیے ہوتے ہیں وہ آگے چل کے ان میں اس چیز میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ وہ اس نارسسزم اور میکیویلنزم طرح کی چیزوں میں وہ جاتی ہیں۔ پھر اسی کے چلتے کیونکہ پہلے یہ سب کنسیکوینسز ہوئے، چاہے وہ انسیکیورٹی تھی یا وہ کچھ بھی تھا، وہی چیز آگے چل کے یوں ہو جاتی ہے کہ وہ پھر دوسروں کے جذبات کو اہمیت نہیں دیتی ہیں، وہ یہی کوشش کرتی ہیں کہ دوسرے ان کے قابو میں، کنٹرول میں رہیں، ان کے پریشر میں رہیں اور طاقت اور اتھارٹی ان کے پاس ہو ہر طرح کی۔ اور اگر آپ اپنے ارد گرد غور کریں یا آپ اس چیز پر خود اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ کو بڑے حیرت انگیز ایکسپیرینسز ملیں گے، جہاں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کسی خاتون کی ساکھ خراب کرنے کے لیے کسی دوسری خاتون نے اس پر الزامات لگائے، بہتان لگائے، یا ورک پلیس پر کسی ایک خاتون کو اس لیے باہر کر دیا گیا کیونکہ وہ باقیوں سے زیادہ ایمبیشیس تھی۔ اور اسی چیز کو اگر ہم مزید واضح کریں تو یہ ضروری ہے کہ یہ ایک انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک انڈیویجول اس میں افیکٹ ہو رہا ہے یا ایک انڈیویجول ہی سارا کچھ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے جو سوشل ٹرینڈز ہیں، ہمارے اندر جو امپیتھی کی کمی ہے، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، یہ ان چیزوں، ان فیکٹرز کی وجہ سے یہ رویے بن رہے ہوتے ہیں، جہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بطور معاشرہ ہم خواتین کی ترقی پر، ان کے ایمبیشنز کے تکمیل پر کام کریں اور ہم اس مسئلے کے روٹ کازز تک جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ہم جو سوشل پریشرز اور خاندانی پریشرز اور خود غرضی اور طاقت اور ہوس میں جو ہم رہتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خود کو اور دوسروں کو اس طرح امپیکٹ کرتی ہیں جو آگے چل کر نسل در نسل اسی طرح کے نیگیٹو بیہیویئر پیٹرنز میں شفٹ ہوتی جاتی ہیں۔
اسلام ہمیں توازن کا سبق دیتا ہے، اور توازن ہی وہ چیز ہے جو ہمیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں آسانی فراہم کر سکتی ہے۔ اسلام ہمیں حسد سے، سازش سے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے، اور اس بات کو پرووک کرتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں، ایک دوسرے کی ترقی کا خیال کریں، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھائیں۔ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حسد نہ کرو اس چیز پر جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو نہیں دی ہے، تو جس کو دی ہے وہ اس پر حسد نہیں کرنا ہے ہمیں اگر ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی کوششوں پر توجہ دینی ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ دیکھیں تینوں چیزیں ہیں اس میں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی ہے، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو آپ اچھی ایڈوائسز دیں، اچھی چیزوں کو پرووک کریں، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کریں اور برائی سے روکیں۔ اگر آپ خود کو یا کسی دوسرے کو یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کوئی نیگیٹو چیز ہونے جا رہی ہے تو اس کو روکیں، اور یہ کرنا زیادہ بہتر، زیادہ آسان اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ احادیث میں بھی جب ہم دیکھیں تو ابو داؤد میں آپ کو حدیث مل جاتی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ ایسی خواتین جو حسد میں، سازش میں مصروف رہتی ہیں، وہ یہاں تو وہ اپنے امیج کو خراب کر رہی ہیں لیکن وہ اپنے آخرت کو بھی خراب کر رہی ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ یہ کتنی زبردست اور کتنی کنکلیوڈڈ بات ہے۔ اس کا حل کیا ہے کہ ہم دوسروں کو سوشلی، مورلی یا کسی بھی طرح سے پریشرائز نہیں کریں، دوسروں کو سپیس دیں کہ وہ اپنے ایمبیشنز کو، اپنے خوابوں کو، اپنے شوق کو وہ ترویج دیں، اور تاکہ وہ ایسے رویوں کی طرف نہیں جائیں جہاں، اور اگر کوئی ایسے رویوں تک پہنچ گیا ہے، اس نے نیگیٹو کنسیکوینسز یا کسی بھی طرح کے کمپلیکسز فیس کیے ہیں، تو اس کو یہ بات قبول کرنی چاہیے، اور اس کے حل کے لیے اس کو یہ چاہیے کہ وہ حسد سے، سازش سے بچے، وہ دوسروں کی ترقی پر خوش ہو۔ سب سے پہلے وہ صبر سے کام لے اور وہ شکر گزاری بھی کرے، تاکہ اس کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھائے۔ وہ اپنے اندر خود اعتمادی جب پیدا کر لے گا تو اس کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ اس نے خود کو اندر سے ویلیو دینی ہے، اس کو باہر سے کسی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں، یا کسی اور ٹاپک پر آپ بریفنگ چاہ رہے ہو تو وہ بھی کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔